السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے، پچھلے دو دروس کا سلسلہ ہی ہے، یعنی ثلاثۃ پر مشتمل احادیث، ایک جائزہ۔ نسائی کی حسن روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نسائی کی روایت ہے، حسن حدیث ہے یہ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نہیں دیکھیں گے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ پہلا شخص، العاق لوالدیہ، عین الف قاف، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، نافرمان بیٹا، نافرمان بیٹی، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور دوسرا شخص کون ہوگا؟ والمرأة المترجلة، والمرأة المترجلة، یعنی او مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف بھی نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا کون؟ والدیوث، والدیوث، دال یا واو ثا، والدیوث۔ اور دیوث کون ہے؟ یہ جو اپنے گھر والوں میں زنا جیسی چیزوں کو پہچانتا ہے اور اس پر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ زنا جیسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں اور روک سکتا ہے، پھر بھی روکے بغیر اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے، تو ایسے دیوث جو زنا جیسی چیزوں کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود اس پر روک نہیں لگاتا ہے، تو ایسے بندے پر بھی اللہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی، اور زنا جیسی چیزوں کو دیکھ کر بھی روکنے پر قادر ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کرنے والا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے مزید فرمایا، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اسی نسائی کی جو ہے روایت ہے، اسی کا سلسلہ ہے یہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے اس میں فرمایا، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، والمدمن علی الخمر، شراب میں ڈوبا ہوا شخص، شراب کا عادی انسان، والمنان بما اعطى، کچھ اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلانے والا۔ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کہا العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، المدمن علی الخمر، شراب میں مست ڈوبا ہوا، والمنان بما اعطى، اللہ کی راہ میں کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ یہ تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ نسائی کی حسن روایت ہے، اس میں والمدمن علی الخمر وغیرہ کی روایت پر بعض نے کلام کیا ہے، لیکن دیگر طرق سے یہ حدیث ثابت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کی حدیث جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگوں کو دگنا اجر ملے گا، تین قسم کے لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وہ کون تین قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ دگنا اجر دیں گے، دو اجر عطا فرمائیں گے؟ پہلے کون ہوں گے؟ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد، ایک ایسا شخص
جس کا شمار اہل کتاب میں ہوا کرتا تھا، اپنے نبی پر بھی وہ ایمان لایا اور محمد پر بھی وہ ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل کتاب میں سے تھا، کتابی تھا، اپنے نبی پر اس کا ایمان تھا، اور اللہ کے نبی کی شریعت کے متعلق جب سنا، اپنے دین کو اس نے ترک کر دیا، اور دین محمدی جو قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اس دین کو اس نے اختیار کیا۔ تو گویا کہ دو آسمانی کتاب پہ اس کا ایمان تھا، اور دو نبیوں پہ یہ ایمان لایا تھا۔ ایک کتاب جو منسوخ ہو گئی اس پر بھی اس کا ایمان تھا پہلے، اور ایک نبی جو گزر گئے اس پر بھی اس کا ایمان تھا، اور یہ حقیقی جو شریعت جو قیامت تک باقی رہے گی، جس میں کسی طرح کی کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، شریعت محمدیہ پر بھی اس کا ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ جو ہے 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا شخص کون ہوگا؟ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور وہ غلام والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے، جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے۔ تو گویا کہ یہ بندہ جو اللہ اور اپنے آقا اور اس کے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے غلام کو بھی 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا شخص کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ فرمایا تیسرا بندہ کون ہوگا؟ اس کے پاس ایک لونڈی تھی، ایک ایسا بندہ جس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے اس لونڈی کی بہترین تربیت فرمائی اور اس کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا، تعلیم و تربیت کا بہترین اس نے انتظام کیا، پھر اسے آزاد کر دیا، پھر اس نے اس سے شادی کر لی۔ تو ایسے بندے کو بھی اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ بندہ، پہلا شخص جو اہل کتاب میں سے تھا، اس کا اپنے نبی پر بھی ایمان تھا اور محمد پر بھی ایمان لایا، ایسے بندے کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے، ایسے بندے کو بھی، ایسے غلام کو بھی اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا بندہ وہ جس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے اس کی بہترین تربیت اور بہترین تعلیم کا انتظام کیا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی اس نے کر لی، تو اس کو بھی 2 اجر اللہ عطا فرمائیں گے اس بندے کو۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ترمذی اور نسائی کی روایت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعوت کبھی رد نہیں ہوتی، جن کی دعوت کو اللہ کبھی جو ہے واپس نہیں کرتے، اللہ ان دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن کی دعوت کو اللہ قبول رد نہیں کرتے؟ الامام العادل، پہلا شخص انصاف پسند امام ہوگا۔ انصاف پسند امام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حاکم جو مسلمانوں کی باغ ڈور کو سنبھالے، تو ایسا لیکن ہر معاملے میں وہ انصاف کا جو ہے انصاف کے دامن کو تھامے مضبوطی سے، ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ اگر اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا شخص والصائم حین یفطر، اور روزے دار، حین یفطر کے کلمے میں اہل علم نے اختلاف کیا، وہ روزے دار جو افطار کے موقع پہ دعا کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حین یفطر کا جو کلمہ ہے یہ ثابت نہیں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ کلمہ ثابت ہے۔ ترمذی اور نسائی کی اس روایت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بالعموم تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزے دار اپنے روزے کی حالت میں طلوع آفتاب سے لے فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بھی وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، جو دیگر جو ہے آثار سے ثابت ہے۔ لیکن حین یفطر اس جو ہے خاص افطار کے موقع پر بعض علماء نے اس حدیث کو ثابت کیا اور بعض علماء نے اس حدیث پہ کلام کیا۔ المہم روزے دار جب افطار کے موقع پہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا بندہ کون ہوگا؟ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يرفعها فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء، مظلوم کی وہ بد دعا جو آسمانوں پر
فرشتے اسے لے جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کر کے رہوں گا اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح. بہرحال مظلوم کی بد دعا، آسمانوں کے اوپر آسمانوں کے دروازے اس مظلوم کی بد دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، بادلوں کے اوپر سے یہ دعا گزرتی ہے اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح. بہرحال یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک انصاف پسند بادشاہ، حاکم، امام، اور دوسرا روزے دار جب افطار کے موقع پہ دعا کرتا ہے، اور مظلوم کی بد دعا. ان تینوں دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. بہرحال یہ کچھ باتیں رہیں ان احادیث سے متعلق. اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت سے ہمیشہ ہم کو جوڑ کر رکھے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اپنی زندگی میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور گھر والوں میں جو مصیبت زدہ پریشان ہیں اللہ سب کا حامی و ناصر بن جائے، اور ہمارے گھر بار، خاندان، آس پاس پڑوسیوں میں، محلے والوں میں جو بیمار ہیں اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اور کتاب و سنت پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن. شکراً.